رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین صدق اللہ العظیم بابا بلند پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا محبوب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا محبوب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسودہ جاں پارازی ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مرد آوارازی اسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاشد روزی اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ چو بازوی شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را درا جا یا رسول اللہ چو سوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ گناہ گارم سیہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالمم وکیل روز محشر عذر ہے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی عزیز سامعین محترم ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے 2 جمعے میں نے عرض کیا یہ بیان ہوگا۔ عزیز سامعین محترم گفتگو سے پہلے میں پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک قول جو مشہور زمانہ ابھی تک چلا رہا ہے، آپ کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس کی پیٹھ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا ہی اہم ترین ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر میں آپ کے سامنے وہ تمام ٹرمینالوجیز، اصطلاحات جن کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور طرح طرح کی تشریحات کر کے اور ان پر بگلایا جاتا ہے۔ پھر آئین پاکستان کیا ہے اس حوالے سے بھی، چونکہ 7 سپٹمبر 1974 کو پچھلے ٹائم 5:52 کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر یہ والا بل پاس ہوا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک ہمارا قانون میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کس طرح غلط تشریحات کرتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ عزیز سامعین محترم بلا تمہید آئین پاکستان کا جو قانون ہے، آئین پاکستان 1973 کا یہ وہ متفقہ آئین ہے کہ جسے اس وقت کی قانون ساز اسمبلی نے باقاعدہ قرارداد کے تحت متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا۔ لہٰذا اس کے تحت جو قوانین پاس ہوئے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مسلم یا مسلمان کی جو تعریف ہے اس سے کون سا شخص مراد ہے، یہ آئین پاکستان کے چیپٹر 5 دفعہ 260 کی ذیلی دفعہ 3 الف میں مسلمان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر، آپ کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط، کسی شرط کے ساتھ نہیں، غیر مشروط وہ ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر، یعنی کوئی شخص جو اپنے آپ کو پیغمبر کہنے والا ہو یا یہ کہے کہ میں تو اصلاح کرنے والا ہوں، مذہبی اصلاح کرنے والا ہوں، پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر ایمان نہ رکھتا ہو اور نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا دعویٰ کرے۔ یعنی ایک تو وہ حضور علیہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لاتا ہو،
نمبر 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مانتا ہو، اور اس سے اگلی یہ کہ کسی ایسے شخص کو ماننے والا نہ ہو جو خود کو نبی کہنے والا ہو یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو۔ مثلا ایک قادیانی ہے، ہم اسے کافر کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا یعنی آخری نبی مانتا ہوں، لیکن میں ساتھ مرزا قادیانی جو لعنتی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا میں اس کو بھی مانتا ہوں، وہ اتنا ہی کہہ دے وہ اچھا انسان ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ یا یہ کہتے جی قادیانی بھی اچھے ہیں، قادیانی بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے لوگ ہیں، وہ بھی نیکی کی دعوت دیتے سب کچھ کرتے ہیں، اور ان کو اچھا سمجھے اور ان کو دلی طور پہ یہ کہے جی وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں، اس طرح کرنے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ آئین پاکستان کی تعریف میں نہیں آتا ہے۔ پھر اس سے آگے چلیں، غیر مسلم کی تعریف جو آئین پاکستان کے اندر ہے۔ غیر مسلم سے مراد ایسا شخص ہے جو مسلم نہ ہو، اور اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت، پارسائی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ، یہ بھی انہی کا ہے جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص یا کوئی بہائی یا اور جدیدی ذاتوں سے تعلق رکھنے والا وہ شخص غیر مسلم ہے۔ یعنی ان کو ہمارے آئین پاکستان نے، قانون پاکستان نے غیر مسلم قرار دیا ہے۔ اس سے آگے چلیں کہ رسول اور نبی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کر لیں، اور خاتم النبیین کسے کہتے ہیں، اس کے بعد ان کی جو تعریفات ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول کہتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہے، لیکسیکل میننگ جسے کہتے ہیں کہ پیغام پہنچانے والا یا یعنی پیغام بھیجنے والا، اس کو رسول کہتے ہیں۔ جبکہ اسلام میں رسول ان نفوس قدسیہ کو، پاک ہستیوں کو کہتے ہیں جنہیں کتاب عطا کی گئی ہو یا پہلی شریعت پر عمل ختم ہو چکا ہو تو اثر نو انہیں پہلی شریعت کی تجدید کا حکم دیا گیا ہو۔ رسول وہ ہے جس کو کتاب دی جائے اور پہلی شریعت ختم کر کے نئی شریعت لے کے آئے، یا پہلی شریعت کو برقرار رکھتے ہوئے کہا جائے اس کو کی تجدید کرو، اس کے اندر مزید چیزیں شامل کر کے آگے لوگوں تک پہنچاؤ، اس کو رسول کہتے ہیں۔ نبی سے مراد کیا ہے؟ نبی سے مراد اس کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی اس کا ہے بلند مرتبہ یا غیب کی خبر دینے والا یا ظاہر کرنے والا یا مخفی آواز، اس کا معنی بنتا ہے، لغوی معنی اس کا غیب کی خبر دینے والا، پہنچانے والا۔ اصطلاح شریعت میں سے مراد وہ ہستیاں ہیں جن کی طرف وحی آئے اور جو لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، مسلمانوں کو جنت کی بشارت دیں اور کافروں کو جہنم کا عذاب سنائیں، ڈرائیں ان کو، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ رسول کی بھی تعریف اور نبی کی، یاد رکھیں ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن جو نبی ہے اس کے لیے رسول ہونا یہ لازمی نہیں ہے۔ اولو العزم 4 پیغمبر رسول آئے جو نبی بھی تھے، اور 1,24,000 کے قریب نبی آئے، تو وہ سارے کے سارے رسول نہیں تھے، وہ خالی نبی تھے۔ اب عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں، خاتم النبیین۔ خاتم النبیین سے مراد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور جن کے اوپر سلسلہ نبوت انبیاء کا ختم کر دیا گیا ہے۔ آگے لفظ خاتم کی وضاحت میں آگے کرتا ہوں، جن کے اوپر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہو تو ان کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اب عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلے، جو اہم ترین جو ٹرمز یہ قادیانی لعنتی استعمال کرتے ہیں اور اپنے نبی ہونے کا اس نے بے وقوف نے جو دعویٰ کیا، یاد رکھیں یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے، اسلام کے بھی دشمن ہے۔ 1838 یا 35 یا 32 میں یہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس میں مسلمانوں نے کافروں کے، ہندوؤں کے ساتھ مل کے جنگ آزادی جب لڑی تو مسلمانوں کا جو جذبہ جہاد تھا وہ دیدنی تھا، دیکھنے کے قابل تھا کہ یہ تو ہم بڑے کمزور سے ان کو سمجھتے تھے، لیکن یہ تو بکھرے ہوئے شیروں کی طرح سامنے آ گئے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ اب انگریز
مل بیٹھ کے سوچنے لگے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ پورے ہندوستان پہ ہمارا تسلط ہے، لیکن 1857 کی جب جنگ آزادی نے لڑی تو انہوں نے تو کمال کر دیا۔ اب انہوں نے جب غور کیا، ریسرچ کی، تو پتہ یہ چلا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں برصغیر پاک و ہند کے، یعنی برصغیر کے جو لوگ ہیں ہندوستان کے، یہ اپنے پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کی جماعت کے اندر یہ شامل ہیں، اور وہ ان کی روحانی تربیت کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے اندر کوئی ایسا ہم کام کریں کہ یہ ان کی جو سوچ ہے، ان کی فکر ہے اور ان کی عقیدت وہ بٹ جائے اور ان کے اندر غدار پیدا کیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اس مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی، یہ گرداسپور کا ایک قصبہ ہے قادیان جہاں یہ پیدا ہوا تھا، اور اس کو انہوں نے سلیکٹ کیا اور پھر پیسے کی بھرمار کی، اور اس نے پھر آگے سے یہ کرنا شروع کیا۔ اور یہی وہ گندگی ہے جنہوں نے جب 1947 کے اندر جب بٹوار ہونے لگا، پاکستان بننے لگا، اس وقت یہ گرداسپور کا جو علاقہ ہے یہ پاکستان کے اندر تھا، تو جو بٹوار کرنے والا ایک کمیشن بنا تھا، ان کمیشن کے ساتھ یہ ساز باز کر کے انہوں نے، چونکہ قادیان ادھر تھا اور وہی کشمیر کی طرف جانے والا مین رستہ تھا، انہوں نے وہ گرداسپور پاکستان میں شامل نہیں ہونے دیا، جبکہ جو وہ لائن کھینچی گئی تھی جس میں پاکستان کی اکثریت مسلم اکثریت والے علاقے پاکستان میں شامل ہونے تھے، یہ گرداسپور بھی پاکستان میں تھا، لیکن انہوں نے شامل نہیں ہونے دیا۔ پھر اس کے بعد اوپر سے اس کا جو وزیر خارجہ پاکستان کا بنا ظفر اللہ خان، وہ لعنتی وزیر خارجہ تھا لیکن ساتھ وہ قادیانی تھا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس نے ظلم ڈھائے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نوجوان شہید ہوئے۔ یعنی اس وقت سے پاکستان کی آزادی کے بعد سے لے کر یہ تحفظ ختم نبوت کی تحریکیں چلتی رہی۔ بالآخر 1974 7 سپتمبر 1974 کو اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو سیاست ان کے ساتھ، لیکن اس معاملے میں ہم جتنے بھی علماء ہیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہی کہتے ہیں اللہ کروڑہ رحمتیں نازل کرے۔ اسمبلی کے اندر متفقہ طور کے اوپر جتنے بھی ووٹ پڑے وہ اس بات پہ پڑے کہ یہ کافر ہیں اور یہ کافر رہیں گے۔ اب عزیز سامعین محترم، اس ظالم نے کس طرح جو نو مسلمان ہوتے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو کس طرح اپنے شکنجے میں پھنساتے ہیں، آج بھی یہ کرتے ہیں۔ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ذلی نبی ہے۔ ذل کہتے ہیں سائے کو عربی میں، کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ نبی نہیں ہوں بلکہ نبی کے سائے میں ہوں، اور اس کی تعریف یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر اتباع اور پیروی کرے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذل یعنی سایہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں ذلی نبی ہوں، حقیقی نبی وہی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی تھے اور نبی بنانے والے بھی تھے۔ اب یہاں سوچنے والی بات عقلی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو تو نبی نہ بنایا، عمر فاروق اعظم کو نبی تو نہ بنایا، مولا علی شیر خدا عثمان غنی کو نبی نہ بنایا، کیا اس ذلیل بندے کو بنانا تھا؟ اور کسی بھی قرآن کی آیت یا حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نبی بنایا، نبی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی، جبکہ قرآن کا ٹل فیصلہ ہے خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی اس طرح ابھی بھی یہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو نیا نیا کو قادیانی بن جائے یا قادیانی ہوتا ہے اس کی وہ ذہنیت اس طرح کی بناتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں یہ ایسے مسلمان کہتے ہیں ہم ان کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ اس کو بھی مانتے ہیں، یہ تو ذلی نبی ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اختصار کے ساتھ اس سے آگے دوسری ٹرم یہ استعمال کرتے ہیں بروزی نبی۔ بروزی کا لفظی معنی یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کسی شے کی پوشیدگی سے ظاہر ہونا، کوئی چیز چھپی ہوئی تھی اور چھپی ہوئی وہ چیز دوبارہ ظاہر ہو گئی، اس کو بروز کہتے ہیں، یعنی ظاہر ہونا۔ تو اس ظالم نے اپنے حوالے سے یہ تعریف کی، کہنے لگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پہلے تو اس نے کہا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس ہوں، اور پھر یہاں اس نے اپنے بارے میں یہ کہہ دیا کہ میں وہی محمد ہوں، میں دوبارہ ظاہر ہو چکا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم
نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر ناباشد، ہم کفر کو نقل کریں، یہ کفر نہیں ہے، کہتے ہیں کہ میں وہ نبی ہوں جو دوبارہ ظاہر ہو چکا ہوں۔ اب عزیز سامعین محترم، یہ اس قدر یہ ظالم تھا کہ آج بھی یہ کہتے ہیں جی وہ حقیقی نبی وہی ہیں، یہ صرف بروزی نبی ہیں، یہ ذلی نبی ہیں۔ ذل کا معنی سایہ اور بروز کا معنی دوبارہ ظاہر ہونے والا، پوشیدگی سے ظاہر ہونے والا۔ تو اس طرح کر کے یہ آج بھی لوگوں کو یہ گمراہ کر رکھے ہیں۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، لفظ خاتم یا خاتم اس کے معنی کیا ہیں وہ آپ کے سامنے بڑی تفصیل طلب یہ گفتگو ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہ تو وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں، ٹھیک ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم ہیں۔ اچھا، خاتم کو اس کی دو پرننسیشن ہے، اس کو خاتم بھی پڑھتے ہیں، خاتم بھی پڑھتے ہیں۔ ڈکشنری کے اندر اس کے 5 معنی استعمال ہوئے ہیں اور متفرق اس کے 2 اور بھی معنی ہیں۔ 5 اس کے جو ڈکشنری کے اندر معنی استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر ان کی وضاحت کرتا ہوں۔ عربی میں اس کا جو پہلا معنی استعمال، اس کا معنی ہوتا ہے خاتم کا نگینہ، مہر جس پر نام وغیرہ کندہ کیے جاتے ہیں۔ یہ انگوٹھی کے اوپر نگینہ لگا، اس کے اوپر بندہ نام لکھ لے تو یہ اس کو خاتم کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے انگوٹھی، جو رنگ ہم پہنتے ہیں انگوٹھی، اس کو بھی خاتم کہتے ہیں۔ نمبر 3، گھوڑے کے پاؤں کی معمولی سی سفیدی، گھوڑا ہو اور اس کے پاؤں میں نیچے سے تھوڑی سی سفیدی ہو، سفید بال ہو، اس کو بھی خاتم کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، گدی کے نیچے کا جو گڑا ہے، یہاں جو گدی ہے اس کے نیچے چھوٹا سا جو گڑا بن جاتا ہے، تو اس کو بھی جب آپ اس طرح کریں، گردن کمزور ہو تو پیچھے سے گڑا سا بن جاتا ہے، اس کو بھی خاتم کہا جاتا ہے۔ 5واں اور اہم ترین جو معنی ہے وہ ہے قوم کا سب سے آخری فرد، قوم کا سب سے آخری فرد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 5 میننگ ڈکشنری کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اب اس خاتم میں کون سا معنی مراد لیا جائے؟ ہمارے سامنے جب ہم نے ڈکشنری اوپن کی تو وہاں 5 میننگ اس کے ہمارے سامنے آئے، تو اب کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ تو میں آپ کو اس کی مثال یہ دوں۔ دیکھیں، جب تک کسی چیز کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو تو مجازی معنی مراد نہیں لیا جائے گا۔ جب حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہے تو پھر مجازی معنی مراد، فگوریٹو میننگ جسے کہتے ہیں، وہ مراد نہیں لیا جائے گا۔ میں مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں۔ جیسے لفظ اسد ہے، اسد کا معنی شیر ہوتا ہے، ہمارے نام بھی رکھا جاتا ہے اسد۔ اسد کا معنی شیر، ہمارے سامنے شیر کھڑا ہو، میں یہ کہوں ھذا اسد، یہ شیر ہے، تو اب اسد کا جو دوسرا معنی استعمال ہوتا ہے بہادری کے لیے، تو وہ معنی استعمال نہیں ہوگا، ہم کہیں گے یہ اسد اسی کو کہتے ہیں، یہی اس کا معنی ہے۔ اب اسی طرح اس کا مجازی معنی کہاں پہ مراد لیا جائے گا؟ مثلا کوئی بندہ کھڑا ہے، میں کہوں یہ تو شیر ہے، یہ اسد ہے، اب ظاہر ہے وہ اسد تو نہیں ہے، شیر تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کے شیر جیسے پنجے بھی نہیں، دم بھی نہیں ہے، وہ تو انسان ہے، تو میں کہتے ہیں ھذا اسد، یہ شیر ہے۔ اب یہاں ہم کہیں گے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، اس کا مجازی معنی لیا جائے گا، اس سے مراد ہے بہادر شخص۔ میں نے اس کو اسد کہا، شیر کہا، اس لیے کہ یہ اس کے اندر بہادری شیر جیسی ہے۔ تو جہاں پہ سامنے شیر ہو اور اس سے بہادر آدمی مراد لینا، یہ بالکل بے وقوفی ہوگی۔ شیر سامنے ہے تو شیر کو اسد ہی کہیں گے، بہادر نہیں کہیں گے، بہادر آدمی مراد نہیں لیں گے۔ تو عزیز سامعین محترم، جب تک حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو تو پھر مجازی معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ اب یہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال ہے خاتم النبیین۔ تو جو میں نے معنی آپ کے سامنے بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے نگینے یا مہر ہیں، یہ معنی بھی مراد نہیں ہے۔ یہ لیا جائے انگوٹھی ہے، یہ بھی معنی مراد نہیں ہے۔ اور یہ دیکھا جائے کہ یہ گھوڑے کے پاؤں کی سفیدی، یہ بھی معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ اور گدی کے نیچے جو گڑا ہوتا ہے، یہ بھی معنی مراد نہیں ہے۔ اب لا محالہ عام بھی عربی پڑھنے والا دیکھے تو اس سے 5واں معنی استعمال ہوتا ہے
کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، یعنی نبیوں کی صف میں سب سے آخری فرد ہیں، یعنی آخر القوم۔ اپنی جو انبیاء کی قوم ہے 1,24,000 ہے، ان میں سے جو سب سے آخری نبی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب عزیز سامعین محترم، اس کا دوسرا جو متفرق میننگ ہے وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ ایک اس کا معنی ہے ختم کرنے والا، اگر خاتم پڑھا جائے تو اس کا مطلب ختم کرنے والا، تو معنی یہ ہوگا ولاکن رسول اللہ و خاتم من نبیین، خاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ انبیاء کا جو سلسلہ نبوت جاری تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اینڈ تک، اس انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے وہ خاتم النبیین ہیں۔ اور اگر اس کا معنی ایک اور لیا جائے خاتم یعنی مہر لگانا، وہ بھی معنی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی یہاں پہ مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی ایک کتاب تھی نبیوں کے ناموں کی، سمجھ لیں، یا کہ بلڈنگ تھی جو حدیثی میں بھی آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پوری ایک بلڈنگ ہو جس کے اندر صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، لوگ اس کو دیکھیں کہیں یار بلڈنگ بڑی کمال کی ہے، پھر جب اس خالی جگہ کو دیکھیں کہیں یار یہ خالی جگہ بھی اگر پر ہو جاتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ فرمایا جو انبیاء کی ایک پوری عمارت ہے ان میں سے جو ایک اینٹ کی آخری جگہ خالی تھی وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر دی ہے، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی انبیاء کی اس جو نبوت کی سلسلہ تھا اس کے اوپر مہر لگانے والے۔ آپ دیکھیں پرانے دور کے جتنے بھی خط لے کے جاتے تھے ان کے اوپر ایک مہر لگائی جاتی ہے۔ اچھا اس کی عام دور میں مثال آپ کو دوں، 9th 10th کے آگے جو پیپرز ہوتے ہیں، جب وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب سارے پیپر لے لیتے ہیں، پیپرز لینے کے بعد ان کو ایک تھیلے میں بند کیا جاتا ہے کپڑے کے، اس کے بعد ان کے پاس کبھی غور کرنا ایک موم بتی سی ہوتی ہے، اس کو پگھلایا جاتا ہے، پگھلا کے اس کو جہاں سے اس کو بند کیا جاتا ہے وہاں پہ اس کو انڈیل دیا جاتا ہے گرم کر کے، گرم کرنے کے بعد اتنی سی ان کے پاس مہر ہوتی ہے وہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور لگانے کے بعد وہ بینک میں جمع کروا دی جاتی ہیں۔ اب بورڈ والوں کو یونیورسٹی والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو ہمارے سوا کسی نے کھولا نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ آخری نبی ہوں جس نے انبیاء کا جو سلسلہ نبوت تھا اس کے اوپر مہر لگا کے اس سلسلے کو ختم کر دیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں کہ جن کی نبوت کی سب سے پہلی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آدم علیہ السلام کو اس وقت دی جب آدم علیہ السلام نے زمین پہ پہلا قدم رکھا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آپ دنیا میں آئے تو آپ نے پہلا قدم رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں تو آپ ہندوستان یہ سری لنکا کے قریب حضرت آدم علیہ السلام آپ نازل ہوئے، یہیں وہ اس جگہ پہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں پہلا قدم رکھا۔ اب ظاہر جیسے ہی آپ نے قدم رکھا تو دنیا میں اور تو کوئی تھا نہیں، کوئی بھی انسان نہیں تھا، پوری دنیا میں تنہا صرف آدم علیہ السلام تھے۔ حضور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بستوحشا، اس تنہائی کی وجہ سے آپ کو وحشت ہونا شروع ہو گئی۔ ظاہر بندہ تنہا ہو کوئی بھی نہ جنت سے نکل کے دنیا میں آئے تو وحشت شروع ہو گئی۔ تو فنزل جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام فوراً آئے، فنادى بالاذان، آپ نے اذان دینا شروع کر دی۔ اذان کی بڑی فضیلت ہے، اگر آپ کو بھی تنہائی محسوس ہو تو اذان دیا کریں۔ اذان کے بعد جہاں تک جاتی ہے شیطان دوڑ جاتا ہے، بارش تیز نازل ہو رہی ہے، آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، کہیں جنگل میں ہیں، کہیں پھنس گئے ہیں، وہاں اذان دیا کرو، اذان وحشت کو دور کرتی ہے، بلاؤں کو دور کرتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً اذان کہی، آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 مرتبہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی 2 مرتبہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی آپ نے 2 مرتبہ کہا۔ فقال آدم، جب آپ نے ان لفظوں پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو قال آدم من محمد، اے جبریل مجھے بتاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ اچھا ابھی دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے، سب سے پہلے دنیا میں قدم رکھا، وحشت محسوس ہوئی، جبریل علیہ السلام آئے، پوچھا جبریل یہ محمد کون ہے؟ اللہ اکبر کی تو سمجھ آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو تم نے یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بتاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ذرا ان کا تعارف تو پیش کرو۔ اب کریم آقا علیہ السلام کی ہزاروں صفات ہیں، ہزاروں القابات ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن پہلے نازل کر دیا تھا، اور یہ پھر آسمانی دنیا میں اگر 23 سالوں میں جیسے کوئی واقعہ ہوتا قرآن کی آیت نازل ہو جاتی، سب کچھ اللہ کو پہلے پتا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو اور بھی تو صفات سرکار کی پتہ تھی، حضور علیہ السلام کی کتنی صفتیں، کتنے القابات ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اس دنیا میں حضور علیہ السلام کا جو سب سے پہلا تعارف حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اے پوری دنیا کے باپ سنو، قال آخر ولدک من الانبیاء، آپ کی انبیاء کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی حضور علیہ السلام ہوں گے۔ زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ۔ عزیز سامعین محترم، پہلا تعارف حضور علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کو یہ پیش کیا کہ وہ آپ کی انبیاء کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہوں گے۔ اور بھی صفتیں تو تھیں نا، لیکن نہیں بیان کیا، کیونکہ پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد بڑے خبثاء آئیں گے، وہ کوئی ذلی کہے گا، کوئی بروزی کہے گا، کوئی تشریح کہے گا، کوئی غیر تشریح کہے گا، بڑے انداز میں پینترے بدل کے یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز سامعین محترم، وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں نے چند اصطلاحات آپ کے سامنے سے عرض کی ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے اس کی مزید وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔